الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عشرائے ذی الحجہ نصیب فرمایا. ان ایام کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. اللہ ان میں کثرت کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے والا بنایا. علماء نے لکھا ہے کہ عام دنوں کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں ان ایام کے اندر جو عبادت کی جائے گی اس کا ثواب اللہ زیادہ عطا فرمائے گا. ہاں، یہ الگ چیز ہے کہ رمضان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. رمضان ہے. رمضان کی فضیلت عشرائے ذی الحجہ کی فضیلت کے سامنے نہیں ہے، وہ اس کو چھوڑ کر ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے، ایک تو ان ایام کے اندر روزوں کی فضیلت ہے، لیکن خاص طور پر عرفہ کے دن کے روزے کی خاص فضیلت ہے. اور اس سال عرفہ کا روزہ جو ہے وہ انشاءاللہ بدھ کے روز آئے گا، تو اس کی خاص فضیلت ہے. اور ان ایام میں جو اعمال ہے، ان اعمال میں سے ایک تکبیرات تشریق ہے جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تو واجب ہے، لیکن جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے وہاں سے لے کر تکبیرات تشریق جو ہے پڑھنا علماء نے مستحب قرار دیا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے ان تسبیحات کو کیا کرے بھائی، پڑھتا رہے. اور بعض صحابہ کا معمول بھی رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس عشرے کی 10ویں تاریخ کو جو اہم عمل ہے وہ قربانی کا ہے. کون سا ہے بھائی؟ قربانی. قربانی کہتے ہیں کسے، وہ ہمیں سمجھنا ہے. قربانی کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی نزدیکی حاصل ہو اور اللہ کی رضامندی حاصل. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نیک عمل جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے وہ قربانی ہے، کوئی بھی نیک عمل. لیکن شریعت اسلام میں اس مہینے کے خاص دنوں کے اندر جو 10، 11 اور 12 ہے، اس میں خاص جانوروں کی قربانی کرنے کو اور اس کے ذبح کرنے کو قربانی کہا گیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ قربانی کے دنوں کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو کون سا ہے بھائی؟ قربانی. اور یہ قربانی جو ہے وہ پچھلی امتوں میں بھی تھی، ایسا نہیں کہ اسی امت کی خاص خصوصیت ہو. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا. فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو کیا ہے بھائی؟ رکھا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی. تورات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، ان انبیاؤں نے قربانی پیش کی. تورات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 22,000 بیل اور 1,20,000 بکریوں کی قربانی پیش کی. پتہ چلا کہ یہ طریقہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے،
لیکن ہم جو ان ایام کے اندر قربانی کر رہے ہیں وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ کو کہا تھا کہ ہم امت ہے محمد رسول اللہ کی اور ملت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب ذرا دیکھیں صحابہ کے سوال پر اللہ کے محبوب نے جو یہ کلمہ کہا نا سنت ابیکم ابراہیم، صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے محبوب قربانی کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. یہ دو لفظ یاد رکھیں، ایک ہے سنت، ایک ہے ابیکم. سنت کسے کہتے ہیں؟ طریقے. کس کو کہا جاتا ہے؟ طریقے. اب اللہ کے محبوب نے صحابہ کے سامنے جو یہ کہا کہ تمہارے ابا کی سنت ہے، اس وجہ سے کہا کہ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر آبا و اجداد یعنی ان کے باپ داداؤں نے جو کام کیے نا اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کو فوراً چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں. اسی لیے جب توحید کی بات محمد رسول اللہ نے مکہ المکرمہ کے اندر اور عرب کے باشندوں کے سامنے پیش کی تو ان لوگوں نے یہی کہا نحن وجدنا آبانا، کہ ہم جس کو کر رہے ہیں ہم نے اسی پر ہمارے آبا و اجداد کو پایا ہے. اور آج بھی یہی چیز ہے کہ جو رسم و رواج ہمارے معاشرے میں گھسی ہوئی ہے اسے بھی آپ کہے کہ بھئی اس کو چھوڑیے تو کہا ہمارے آبا و اجداد یہی کرتے تھے. پتا چلا لوگوں کے ذہن اس کام کو قبول کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں اور اس کام کو فوراً چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے جو آبا و اجداد سے چلے آئے. تو اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ذہنوں کے اندر قربانی کی اہمیت کو بٹھانے کے لیے کہا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہاری کوئی نئی چیز نہیں ہے، تمہارے آبا و اجداد کی یعنی حضرت ابراہیم کی سنت. دوسری وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ ابیکم میرے محبوب نے فرمایا، اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روحانی اولاد ہیں اور حضرت ابراہیم ہمارے روحانی باپ ہے. اب ذرا دیکھیں کہ پوری امت محمدیہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روحانی اولاد ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان تینوں چیزوں کو آپ اٹھا لیجئے تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم سے زیادہ مناسبت پائی جاتی ہے، کیونکہ حضرت میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ کا نسب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم سے ملتا ہے. جہاں تک شکل و صورت کی بات ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے تو کہ سرخ رنگ کے تھے، گھنگری والے بال والے تھے، سینہ آپ کا کشادہ تھا. میں نے حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا کہ وہ گندمی رنگ کے تھے، لمبے ترنگے تھے، یعنی لمبے بدن والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور اگر کسی کو حضرت ابراہیم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لے. کیا کہا؟ پتا چلا شکل و صورت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھی بھئی؟ مناسبت. اب رہی بات شریعت کی تو کتابوں کے اندر لکھا ہے 40 احکامات ایسے تھے جو ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھے، وہ محمد رسول اللہ کی شریعت میں موجود ہے. کس میں ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو شریعت میں بھی مناسبت، اسی لیے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم کے تمہارے باپ ابراہیم کی کیا ہے بھائی؟ سنت. اسی لیے تو قرآن کریم نے کہا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میرے محبوب کو حکم دیا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کی ملت کی اتباع کیجیے. یہ شریعت کے اندر مناسبت ہے.
تو ہم جو قربانی کر رہے ہیں وہ کس کی یاد ہے بھائی؟ ہاں، تو اسے ایک مسئلہ واضح ہو گیا، کھول کر آ گیا کہ اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ قربانی نہ کی جائے اور اس کے بدلے کے اندر رقم صدقہ کر دی جائے، تو میرے عزیزوں یہ دو چیزیں کبھی حاصل ہو سکتی نہیں۔ کون کون سی؟ کیونکہ قربانی کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ تقرب تم اس دینوں کے اندر کروڑوں روپے کر دو گے تب بھی نہیں حاصل ہوگا۔ اس کے مقابلے کے اندر اگر تم نے ایک حصہ قربانی کا رکھ دیا، اس سے جو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، سمجھ میں آئی؟ دوسری بات کہ یہ سنت ہے اور آپ کا صدقہ کرنا یہ نفل ہے، اور نفل صدقے، نفل سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات میں نے گزشتہ جمعہ میں کہی تھی کہ بدل کا بدل ہوا، بدل کا بدل ہوا نہیں کرتا۔ اصل تو کیا تھی؟ بیٹے کی قربانی، جان کی قربانی، اس کا بدل دمبا ہے۔ لیکن حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی کہ ایک سنت ابیکم ابراہیم کہا ہے، اس میں بہت بڑا اشارہ ہے، اور اشارہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کو وہ ثواب عطا فرمائے گا جو حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا ارادہ پر عطا فرمایا تھا۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اتنا ثواب سن کر تو جن پر قربانی واجب نہیں ہوئی ہوگی وہ بھی کہے گا کہ بھئی قربانی تو اب جن پر واجب ہوئی ہے ان کو تو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اب کس پر قربانی واجب ہے، کس پر واجب نہیں، یہ تفصیلی بحث ہے، اور ابھی بدھ کے دن مسائل کی مجلس ہوئی، اس میں آ چکی۔ خیر، تو اس کی جانب تو ہم جانا نہیں چاہتے، لیکن اتنی بات ضروری ہے کہ ہر صاحب نصاب پر، اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں وہ آپ مفتیوں سے پوچھ لینا، ہر صاحب نصاب پر قربانی کہو کیا ہے بھائی؟ واجب۔ یہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، یہ شرائط الگ چیز ہے، لیکن ہر صاحب نصاب پر کیا ہے؟ قربانی واجب ہے۔ اب دیکھیں قربانی کے واجب ہونا کیوں؟ تو قرآن کریم کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صلی امر کا صیغہ ہے، آپ ہی سمجھیں گے، عربی گرامر کی بات ہے۔ اور یہاں نماز سے مراد کیا ہے بھائی؟ عید کی نماز۔ تو جس طریقے سے عید کی نماز واجب ہے، اس طریقے سے قربانی کہو واجب ہے۔ دوسرا، میرے آقا نے اتنی سخت وعید سنائی کہ جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ ہو، یعنی عیدگاہ میں نہ آئے۔ اتنی سخت وعید رحمت للعالمین سنا رہے ہو، اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ ایک واقعہ سناؤ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایسے موقع پر مسجد نبوی میں پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کروں، میں پہنچا ہے، میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں۔ خیر کہ میں آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، ابھی آپ عید کی نماز سے فارغ ہو کر خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ کی نگاہ قربانی کے اس گوشت پر پڑ گئی، قربانی کے اس گوشت پر پڑ گئی جس کی قربانی نماز سے پہلے ہو چکی تھی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے، یا فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری نماز کے پہلے قربانی کی ہے وہ اپنی قربانی کو واپس لوٹا لے نماز کے بعد۔ تو اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو اللہ کے محبوب لوٹانے کا حکم دیتے نہیں۔ اس سے پتہ ہے چلا کہ قربانی کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ تو اس لیے ہر صاحب نصاب کو دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ بر قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا آگے بڑھیے، قربانی کس طریقے سے کریں گے؟ تو روایات مختلف ہیں، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، ابو داؤد شریف کی، ترمذی شریف کتابوں میں بڑی بڑی روایتیں ہیں۔ ان میں سے کچھ روایتوں کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
قربانی کی 2 دمبوں کی املحینی چت قبرے تھے. کیسے تھے بھائی؟ سمجھ میں آئے؟ سفید اور کالے تھے اور سینگوں والے تھے. کیسے تھے؟ سینگوں والے 2 دمبے کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. ایک روایت سے پتہ چلا. ایک روایت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ماں عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی ایک دمبا لایا جائے. تو دمبا پھر اللہ کے محبوب نے یہ بھی فرمایا کہ وہ سیاہی میں چلتا ہو، فرمایا سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی کے اندر دیکھتا ہو. کیا فرمایا؟ سیاہی میں چلتا ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیر کالے ہو. سیاہی میں بیٹھتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیٹ کالا ہو. اور سیاہی میں دیکھتا ہو اس کا مطلب یہ کہ کالی آنکھوں والا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ دمبا لایا گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ چھری لے آؤ. حضرت عائشہ چھری لے کر آئی. حضرت عائشہ ہی سے فرمایا چھری کو تیز کرو. حضرت عائشہ نے چھری کو تیز کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھری دی گئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبے کو سلایا اور دمبے کو سلانے کے بعد اپنے پیر کو اس کے پہلو کے اوپر رکھا اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس دمبے کو کیا کیا بھائی؟ ذبح کیا. اور پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا اے اللہ اسے قبول فرما. سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا دیکھیں اس روایت سے کچھ بات ثابت ہوئی. ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ قربانی کا جانور کسی اور سے منگوا سکتے ہیں جیسا کہ اللہ کے محبوب نے منگوایا. دوسرا، قربانی کا جانور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کرے. لیکن اگر ذبح کرنے کا طریقہ نہ جانتا ہو، اچھی طریقے سے 4 رگیں کاٹنے کی ہو، ہاتھ کانپ جائے، وہ کاٹ نہ سکے پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے، تو دوسرے سے بھی کیا کر سکتا ہے؟ پا سکتا ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ چھری کو تیز کرو. اس سے پتہ یہ چلا کہ چھری کیا کر لینی چاہیے؟ تیز کرنی چاہیے. لیکن جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا. حضرت عمر نے درہ مارا. آپ تو جلالی تھے. فوراً فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے. اللہ اس کا خیال رکھے. پھر اللہ کے محبوب نے جو جانور کو لٹایا ہے تو وہ قبلے کی طرف لٹایا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جانور کو قبلے کی طرف لٹائے اور اپنی بائیں طرف سلائے تاکہ بائیں ہاتھ کے اندر منہ آ جائے تو داہنے ہاتھ سے چھری کا پھرانا کیا ہو جائے بھائی؟ اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کیا کرے بھائی؟ یہ ایک روایت کا خلاصہ تھا جس سے اتنی چیزیں ہمارے سامنے آئی. اور ایک روایت سن لیجئے. ایک روایت کے اندر ہے، غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اور کوئی اور صحابی راوی ہے، کہ جس میں فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دمبے کو پیش کیا گیا. یہ سینگوں والا تھا اور کھانا سیاہی میں کھا رہا تھا، جس سے پتہ چلا کہ اس کا منہ سیاہ تھا. وہ سیاہی میں چلتا تھا، اس کے پیر سیاہ تھے. سمجھ میں آئی بات؟ اور سیاہی میں دیکھتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آنکھوں کے آس پاس سیاہی تھی. صحابہ نے کتنا خیال رکھا ہے ذرا دیکھیں. اور اس دمبے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایسا دمبا مل جائے کسی کو جو صفات ان حدیث کے اندر آئی ہے تو اس کی خوش قسمتی ہے، اس کی خوش قسمتی ہے. لیکن اگر کسی کو نہیں مل رہا ہے ایسا دمبا، سیاہی میں چلنے والا، سیاہی میں دیکھنے والا، سیاہی میں کھانے والا، سیاہی میں بیٹھنے والا نہیں مل رہا ہے، تو علماء نے فرمایا
کہ میرے محبوب کے اس عمل سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ قربانی کا جانور بہتر سے بہتر لینا چاہیے. کیسا ہو؟ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. ایسا نہیں کمزور لے لیا، بالکل نہیں. اپنی استطاعت کے مطابق اچھا جانور تلاش کرے اور اس اچھے جانور کو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرے. لیکن ہمارے یہاں دوسروں کو دکھلانے کے لیے اگر کوئی لے رہا ہے تو ساری محنت کیا ہے بھائی، ساری رقم کیا ہے. اس لیے یہ تو اللہ کی رضا کے لیے. کس کا مسئلہ ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اب آئیے ایک روایت پر، جس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ موجوعین کا لفظ ہے، اور موجوعین کہتے ہیں کھسی والا جانور. کیا ہے؟ اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہے کہ اللہ کے محبوب نے دمبا ذبح کیا فحیل، یعنی بغیر کھسی والا. تو ایک روایت سے کیا پتا چلا؟ کھسی والا. ایک روایت سے کیا پتا چلا؟ بغیر. وہ ساری روایت صحیح ہے، ایسا نہیں کہ ضعیف ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب ذرا دیکھیے کہ اللہ کے محبوب نے کہیں ایک ہی مرتبہ تو قربانی نہیں کی، کئی مرتبہ قربانی کی. یعنی آپ جب تک مدینہ میں رہے ہر سال قربانی کرتے رہے، ہر سال قربانی آپ کرتے رہے. تو کبھی اللہ کے محبوب نے کھسی والے دمبوں کی قربانی کی، کبھی اللہ کے محبوب نے کھسی بغیر کے جانور کی قربانی کی. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کھسی والے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا ہے اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ اس کا گوشت عمدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عمدہ ہوتا ہے. اب ذرا اور آگے بڑھے کیونکہ وقت کم ہے، اس لیے خلاصہ صرف آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور قربانی میں میرے محبوب نے یہ کہا کہ یہ قربانی میرے امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکے. جو قربانی نہیں کر، ذرا اندازہ لگائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے غربا کا کتنا خیال رکھا. اس امت کے غربا کا کتنا خیال رکھا کہ میرے محبوب نے کہا کہ جو قربانی نہیں کر سکے ان کے لیے قربانی ہے. ہاں اب ایک نادر شخص، غالباً یہ واقعہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک نادر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کرنے لگا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس منیحہ ہے، کیا اس منیحے کی قربانی کروں؟ منیحہ کہتے ہیں اس جانور کو کہ کوئی اچھا آدمی، یعنی کہ مالی اعتبار سے بہتر آدمی کسی ایسے آدمی کو جانور دے کہ یہ بکری دے رہا ہوں یا ایک گائے دے رہا ہوں یا ایک بھینس دے رہا ہوں کہ اس کے دودھ سے تیرا گزران چلا، اس کو گزران چلانے کے لیے دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ منیحہ. تو اس نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عطیے کا جانور ہے، منیحہ ہے، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں. اور میرے محبوب نے کیا کہا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا عید کے دن اپنے ناخن کو کاٹ لے، اپنی مونچھوں کو بنا لے اور زیر ناف بال کو صاف کر لے، تیرے لیے قربانی ہے. تیرے لیے کیا فرمایا؟ تو ان غربا کہ جو قربانی نہیں کر سکتے اور ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ قربانی کرے، اللہ کے محبوب نے ان کے لیے بھی راستہ کیا کر دیا؟ کیونکہ بات دل کے جذبوں کا ہے. کس کے ہے؟ دل کے جذب کا. آدمی کے اندر قربانی دینے کا جذبہ کتنا ہے. اور اللہ کے محبوب نے اپنی حیات کے اندر 2 دمبے ذبح کرتے رہے. ایک دمبا کہو اپنے لیے اور ایک دمبا پوری امت کے لیے، پوری امت کے لیے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے انہیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی پیش کرے. اور خود روایت کے اندر آتا ہے، غالباً یہ روایت
شاید ابو داؤد شریف میں ہے یا مسلم شریف میں ہے، میرے ذہن سے نکل گیا حوالہ، خیر، کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دمبے کی قربانی کر رہے تھے. تو سائل نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ کیوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے میرے محبوب نے وصیت فرمائی ہے. ابو داؤد شریف کی روایت یاد آ گیا. مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ میری طرف سے قربانی کرتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو دمبے کا قربانی کرنا یہ اس بات کی دلیل ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں دمبے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تو آپ کی وصیت کی وجہ سے دونوں دمبے کر رہے ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دمبا اپنی طرف سے اور ایک دمبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ان روایت پر نظر کر علماء نے مسئلہ نکالا کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کہو گئی کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ اور انشاءاللہ اللہ اس کا ثواب پہنچائے گا. لیکن وقت ہو چکا ہے، آخر میں ایک دو بات. مثلا ثواب اگر پہنچایا جائے گا تو سب میں تقسیم کیا جائے گا کہ پورا ملے گا. مثال کے طور پر میں نے ایک بکرا ذبح کیا اور میں نے یہ نیت کی کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، تو کیا دونوں میاں بیوی کو یعنی والد صاحب کو آدھا ثواب اور والدہ کو آدھا ثواب ملے گا، یا اس قربانی کا پورا ثواب والد صاحب کو بھی ملے گا کہ والدہ کو بھی پورا مل جائے گا؟ کیا ہے تقسیم؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ تقسیم کیا جائے. آپ نے ایک بکرے میں دونوں کو شریک کیا ہے تو آدھا اس کو آدھا، یہ عدل کا تقاضا ہے. لیکن فضل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو پورا ثواب عطا فرمائے گا. اور ہمیں اللہ کے فضل پر امید ہے. کس پر امید ہے بھائی؟ اللہ عدل پر آئے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہنے والے، اللہ ہی کے فضل پر جی رہے ہیں اور اللہ ہی کے فضل سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. ہمیں جو امید ہے اللہ کی رحمت پر ہے. ہمیں تو اپنے اعمال پر بھی بھروسہ نہیں. ہمارا کوئی ایسا عمل بھی نہیں جو ہمیں جنت میں پہنچائے. ہمیں تو صرف اللہ کی رحمت پر امید ہے. اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ اگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے اگر قربانی کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی ہر مرحوم کو اپنے فضل سے پورا ثواب عطا فرمائیں. تو میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ دل کی خوشی کے ساتھ اپنا فریضہ سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے، کچھ ایسا نظام بنائیے کہ جس سے ہمارے محلے ہی والے، ہم نے دیکھا کہ عید کے دن گوشت سے کیا ہو جاتے ہیں بھائی، محروم رہتے ہیں. اور اس کی کوئی وجہ ہے ہمارے اس علاقے کے اندر. ایک وجہ تو یہ ہے کہ کاٹنے والے کم ہیں، قربانی کرانے والے زیادہ ہیں، اس لیے کاٹنے والے پہنچ نہیں سکتے. 12 بجے 1 بجے آتے ہیں تو پھر فائدہ کوئی ہوتا نہیں ہے. اس لیے لوگ مجبور ہو کر عید کے دن قربانی کرتے نہیں ہیں. لیکن آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کوئی ایسی ترتیب بنائیے کہ ہر محلے کے اندر عید کے دن گوشت پہنچ جائے. عید کے دوسرے دن تو گوشت کی ریل پیل رہتی ہے، لیکن عید کے دن صبح میں کئی گھر ایسے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ بھی ایک عجیب ہے ہمارے یہاں، کہ جہاں قربانی ہو رہی ہے وہیں آپس میں گوشت کی آب لین ہو رہی ہے. پتہ ہے کہ بھائی اس گھر میں قربانی ہو رہی ہے تو وہاں ہم گوشت پہنچا رہے ہیں، ہمارے یہاں قربانی ہو رہی ہے سامنے والا ہم کو گوشت پہنچا رہا ہے. جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں گوشت پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں خود کے گھر میں ہو رہی ہے وہاں پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان گھروں کو تلاش کرو کہ جن گھروں کے اندر عید کے دن قربانی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے کچھ نوجوان اگر تیار ہو جائے. میری رائے یہ ہے کہ محلہ وائز کچھ نوجوان ایسے تیار ہو جائے کہ اس محلے کی ذمہ داری یہ لوگ لے لے وے، اس محلے کی ذمہ داری یہ لوگ لے لے وے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ عید کے دن صبح میں ہر گھر میں گوشت پہنچ جائے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ایک مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ بھئی وہ جو غریب علاقے ہیں وہیں پر منتقل سارے لوگ وہیں چلے جاتے ہیں.
ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی وہاں غریب علاقہ ہے وہیں پہنچا دو تو سارے لوگ وہیں منتقل ہو جاتے. اور جیسے گجراتی میں کہوت ہے کہ دیوا نیچے اندر، تو محلے میں قربانی ہوئی ہے اور محلہ والا کو رہا ہے اور دور والا فائدہ اٹھا رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ ایک نظام بنائیے تاکہ اس نظام کے ذریعے سے ہر گھر پر انشاءاللہ گوشت پہنچ جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آنے والی عید کو خیر و عافیت کے ساتھ گزار دے، امن و سکون کے ساتھ گزار دے، اور اللہ ان دنوں کے اندر ہونے والی قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے.